بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صلوات بر محمد وآل محمد علی پانے لائیے حضرات ایک مرتبہ صلوات اور پڑھا دیں حضرات گرامی قدر جس آیہ کریمہ کو اس وقت کی گفتگو کے لیے سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، قرآن کی یہ مختصر سی آیت جس کے سیاق و سباق سے ہر مسلمان واقف ہے، مختصر سی آیت سے آپ یہ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مجھے مجلس بھی کتنی بڑی پڑھنا ہے۔ آپ غور کیجیے گا، میں خود یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اس وقت جو کم مجلس پڑھے گا اسے کوئی داد دے یا نہ دے مگر دعائیں سب دیں گے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ شوربے والا ہی کھاؤ، بس ضروری تھوڑی ہے کہ دودھ میں پانی ملایا جائے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ کہ نہیں دودھ میں پانی ملایا جائے تو مختصر ہو، توجہ سے آپ سن رہے ہو، یہ بھی غلط فہمی ہے کہ اگر ہم نے سبحان اللہ ماشاء اللہ جزا اللہ کہا تو ریاض بھائی مولوی صاحب شاید اور زیادہ بڑھا دیں گے۔ میں آپ کی دعاؤں کے سائے میں تقریباً 58 دیشوں میں جا چکا ہوں، وہاں ٹائم ٹو ٹائم، دیکھیے اگر اسلام میں ٹائم کی قیمت نہ ہوتی تو اول وقت کا ثواب اور ہے، قضا کا ثواب اور ہے۔ تو آپ غور کیجیے گا، تو ٹائم کی قیمت ہے۔ آپ محبتوں کے ساتھ، عقیدتوں کے ساتھ مختصر سی یہ گفتگو سنیں گے آپ، ایسا نہیں ہے کہ مجھے بڑھانا ہے۔ اچھا نہ ہی تمید ہے، پتہ چلا کہ مولوی کی داڑھی تبرک میں چلی گئی، ایسا بھی نہیں ہے کہ آدھا گھنٹہ مولوی صاحب تمہید میں لے گئے کہ میں امریکہ میں لندن، سب کچھ اس در سے ملا ہے۔ آپ غور کیجئے گا، توجہ فرمائیے گا۔ تو میں نے مختصر سی یہ آیت پڑھی، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر مسلمان اس آیت کو جانتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے، کہ وہ آیت ہے جسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ وہ آیت ہے جو سورہ ہم کا دعائیہ کلمہ ہے۔ مگر مسلمانوں سے یہ پوچھو اس آیت کا معنی بتائیے، تو مسلمانوں میں 73 فرقے ہیں، کوئی سنی مسلمان ہے، کوئی شیعہ مسلمان ہے، کوئی حنفی مسلمان ہے، کوئی آقا قانی مسلمان ہے، کوئی قادیانی مسلمان ہے، کوئی احمدی مسلمان ہے، کوئی صدیقی مسلمان ہے، کوئی بغدادی مسلمان ہے۔ آپ توجہ فرمائیے گا، بس سب یہی کہیں گے اس کا ترجمہ یہ ہے ہمیں صراط مستقیم دکھا دکھا دکھا، ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ یہ دعائیہ کلمہ پالنے والے ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا۔ میں جوگی پورا درگاہ عالیہ نہ
ہند کے منبر سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ چیز دیکھنے کی یا دکھانے کی تمنا اس کی ہوتی ہے جسے نہ دیکھا ہو؟ غور کیجئے گا، اسی کی تمنا کی جاتی ہے کہ صاحب وہ دکھاؤ، جا کمیٹی نے کوارٹر بنائے ہیں وہ دکھاؤ، جا کمیٹی نے ہال بنایا ہے وہ دکھاؤ، جا درگاہ جناب عباس بنائی گئی ہے وہ دکھاؤ۔ اس کا معنی یہ ہوا تمنا اس شے کی جاتی ہے دیکھنے کی جو نہ دیکھا ہو۔ اسی لیے غیر مسلم آؤٹ آف انڈیا کئی لوگوں سے اس بات پر میرا مناظرہ ہوا، مولانا صاحب مسلمانوں کو ہم نے دیکھا وہ یہی کہہ رہے ہیں، شاید جب بچپن میں 5 سال کے تھے تب تتلاتی ہوئی زبان سے کہا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا، چلو بچپن میں نہیں دیکھا، جوان ہو گئے اب بھی کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا، چلو جوان ہو گئے اب بھی نہیں، بوڑھے ہونے لگے سیدھا راستہ دکھا، اب بھی کہہ رہا ہے سیدھا راستہ دکھا، قبر میں جانے لگے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اب بھی کہہ رہے ہیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو یہودی نے سوال کیا، غیر مسلم نے سوال کیا کہ ہم آپ سے جسٹس چاہتے ہیں، مولانا صاحب اتنا بتائیے کہ جو قوم بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، بڑھاپے سے لے کے قبر تک یہی کہتا چلا گیا سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، تو جس نے بھی خود نہیں دیکھا انہیں یہ کیا حق ہے کہ تم ٹیڑھے راستے پر ہو؟ بھئی توجہ فرمائیے گا، انہیں یہ کیا حق ہے کہ تم ٹیڑھے راستے پر ہو؟ میں نے کہا تم ابھی اور مسلمانوں سے ملے ہو، آج پہلی مرتبہ تمہیں مسلمان ملا ہے، کیا مطلب؟ میں نے کہا بھئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں دکھا، کہ اس کا مطلب آپ بتائیے؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، توجہ ہے نا، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ اے پالنے والے، لا الہ الا اللہ، تیرا نام تو مل گیا، محمد رسول اللہ، تیرے حبیب کا کلمہ تو مل گیا، اہل بیت کی محبت تو مل گئی، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، دشمن، منافق، دنیا، دیداری، یہ کہیں ایسا نہ ہو ہمیں صراط مستقیم سے ہٹا دے۔ اب مسلمانوں سے پوچھو کہ صراط مستقیم کیا ہے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، صراط مستقیم محمد رسول اللہ، صراط مستقیم روزہ رکھنا، صراط مستقیم افطار کرنا، صراط مستقیم تبلیغوں میں جانا، صراط مستقیم کملی ڈالنا، صراط مستقیم یا نبی اللہ آپ کہاں ہیں؟ آپ یاسین ہیں، آپ مزمل ہیں، آپ مدثر ہیں، آپ جانے کائنات ہیں، آپ شان کائنات ہیں، آپ خلق اول ہیں، آپ خلق اول ہیں، آپ کمال اول ہیں، آپ جمال اول ہیں، آپ لباس نساء اول ہیں۔ آپ ہی نے کہا لا الہ الا اللہ، ہم نے مانا، آپ نے کہا انا محمد رسول اللہ، ہم نے مانا، آپ نے کہا قیامت آئے گی، ہم نے مانا، دوزخ ہے، ہم نے مانا، برزخ ہے، ہم نے مانا، آپ کہتے گئے، ہم مانتے گئے۔ آپ بتاؤ نا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ رسول اسلام صراط مستقیم سے متعلق مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، یہ صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم۔ ایک مرتبہ دروازہ کھلا، علی مسکرا کے سامنے آئے، کہا ھذا صراط مستقیم۔ صلوات پڑھیں بر محمد آل محمد۔ اس کی محبت صراط مستقیم، تو لوگوں نے کہا داڑھی کھجا کھجا کے کہا یہ تو ہمیشہ نہ رہیں گے، تو رسول نے مسکرا کے کہا اس چیز کی محبت رہے گی۔ اب صراط مستقیم ہے کیا؟ علی کی محبت صراط مستقیم، توجہ فرمائیے گا، علی کی محبت صراط مستقیم، توجہ فرمائیے گا، علی کی محبت صراط مستقیم۔ اب شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے یہی کہا تھا ہمارے صاحب کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، آج مسلمانوں سے پوچھو بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کملی ڈال کے کہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کہیں گے التماس سے دعا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہ جماعت میں جا رہے ہیں، التماس سے دعا، التماس سے دعا۔ اور ذرا آپ کہیے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ جوگی پورے مجلسوں میں جا رہے ہیں۔ کہ کیا کرو گے؟ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، مجلسوں میں کیا کرو گے؟ بھائی یہی تو ہے کہ نماز، شیطان نے کیا کہا کہ صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، وہ نماز کے راستے میں نہیں بیٹھے گا، روزے کے راستے میں نہیں بیٹھے گا،
وہ علی کے راستے میں بیٹھے گا. توجہ فرمائیے گا. بیٹھ گیا راستے میں. سال بھر تیاری کرتے رہے کہ جوگی پورے میں جائیں گے مجلسوں میں. بیوی سے بھی کہہ رہے ہیں تیار رہنا, بچوں سے بھی کہہ رہے ہیں اچھا ڈیویژن لانا. جوگی پورے مجلسوں میں جائیں گے اور آ گئے مجلسوں میں. کمیٹی سے ٹینٹ بھی لے لیا اور زیادہ پیسے ہیں, اچھا کوارٹر بھی لے لیا, آ گئے ماشاءاللہ ہیں. مگر جتنے لوگ, میں صرف گاڑیاں دیکھ رہا ہوں, گاڑیاں کہ 1 کلومیٹر سے آگے گاڑیاں کھڑی ہیں. میں نے مانا کہ اگر سب نہ آتے, ایک گاڑی میں 5 کا ایوریج لگا لو. ارے پنجے تو نہیں ہونا, میں 3 کا بھی کہہ سکتا تھا, میں نے 3-5 کی بات نہیں کر رہا ہوں. توجہ فرمائیے گا. اگر ایک گاڑی میں ایک ڈرائیور کا ہم ایوریج لگا لیں گاڑیاں دیکھ کر, تو اس ہال میں کم سے کم جگہ نہ رہتی. اس کا مطلب گھر سے مجلس کرنے کے تو لیے چلے آئے. شیطان نے کیا صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا, اس نے کہا گھر سے بھیجنا تیرا کام ہے, خیمے میں بیٹھ جانا میرا کام ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. یہ تو خدا کا کرم ہے کہ ادھر کھانا وانا نہیں بننا. پچھلے کئی سال پہلے جب آئے تھے ہم, تو ایک کوکر کی سیٹی نے مجلس نہیں پڑھنے تھی کم وقت نے. ہاں مجھے یہ فکر ہو رہا تھا اسرار بھائی کہیں اب کے ایسا نہ ہو, جب میں کوئی بات کہنا چاہتا وہ سیٹی بجا دے کوکر. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا باجی اسے اتار رہی ہو یا میں اتروں؟ ارے سلوات پڑھیے بر محمد آل محمد. تو عزیزو, ہم اہل بیت کے نام پر, مجلسوں کے نام پر گھر سے چلے تو آئے, مگر یہ دیکھو کہیں آسمان سے گر کے کھجور میں تو نہیں الجھ گئے. حیدرآباد سے آئے, کلکتے سے آئے, دہلی سے آئے, دور دور سے آئے. اگر سب آ جاتے تو اس ہال میں جگہ نہ ہوتی. اگر صرف جو گاڑی چلا کر رہا ہے, اگر وہ ڈرائیور لوگ ہی آ جاتے میرے عزیز, جو ہم لوگ گاڑی چلا کر کے آئے, تو اس میں نہ ہوتی. اہدنا الصراط المستقیم, یہ صراط مستقیم, علی کی محبت صراط مستقیم. بھائی اسی پر بیٹھ جاؤں گا, آپ غور کیجئے گا. تو عزیزو ہم آ تو گئے ہیں, علی کی محبت صراط مستقیم, ان سے عقیدت صراط مستقیم, یہ مجلس صراط مستقیم, آپ کا بیٹھنا صراط مستقیم, یہ سانسیں لینا صراط مستقیم. آپ غور کیجئے گا, بھائی یہی صراط مستقیم ہے. تو کسی کو کیا حق ہے یہ کہنے کا کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں تم ٹیڑھے راستے پر ہو, ہم سیدھے راستے پر ہیں تم ٹیڑھے راستے پر ہو. ہم صراط مستقیم ہیں, مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. الحمدللہ ہمارے پاس راستہ بھی قائم ہے, قائم آل محمد بھی قائم ہے. بے خدا جوانوں تمہیں سلامت رکھے. قسم خدا کی میں نے 2-3 باتیں کہیں کہ دیکھو بھیا میں بالکل چاہے 22-25 سال سے باہر اشرا پڑھ رہا ہوں, مگر اپنا علاقہ اپنا لہجہ تھوڑے بھول جائیں گے. قسم خدا کی لندن امریکہ میں جانے کے بعد ہیلی کاپٹر میں بیٹھے ہیں, مگر اپنا ٹمپو یاد آتا ہے. یہ محبتیں تو ہیں. اور گرامر صاحب کہاں, یہ دیکھو یہ سینری کتنی اچھی نظر آ رہی ہے. ارے تجھے یہاں جہاز نظر آ رہا ہے, مجھے اپنا 3 ویلر نظر آ رہا ہے. آپ غور کیجیے گا, میں کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ محبتیں, یہ عقیدتیں. میں یہ سوچ رہا تھا کہ رات کی یہ مجلس ہے, یہ میرا شوگر کا ڈاؤن ہونے کا پرابلم, مگر اگر آپ نے تھوڑا سا مجھے سہارا دیا تو میں شاید کچھ اپنے گزارشات پیش کر سکوں. تو عزیزان محترم, یہ مجلسوں کے راستے میں آج اس لیے روڑے لگائے جا رہے ہیں, اس لیے
ہمیں بہکایا جا رہا ہے. کیا کرو گے مجلسوں کو؟ اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں مجلس کیا ہے، مجلس میں کیا ہو رہا ہے. آپ کو نہیں معلوم، میرے سامنے مرد صاحب بیٹھے ہیں. آپ کو اگر کسی بچے کو بہکانا ہے نا، روک لیجئے. کہاں جا رہے ہو؟ کہ میتھمیٹکس پڑھوں گا، سائنس پڑھوں گا. آپ نے اگر اسے روک لیا، 1 گھنٹہ بہکا لیا، 2 گھنٹہ بہکا لیا، تو شاید وہ ہندی پیریڈ سے غائب ہو جائے، میتھمیٹکس سے غائب ہو جائے. مگر اگر آپ نے اسکول سے روک لیا، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، تو وہ سائنس سے بھی گیا، وہ بایولوجی سے بھی گیا، تھائیولوجی سے بھی گیا، میتھمیٹکس سے بھی گیا. تو اگر کوئی نماز سے روکتا ہے تو روزہ رکھ لے گا، روزے سے روکتا ہے تو نماز پڑھ لے گا، نماز سے روکتا ہے تو قرآن پڑھ لے گا. مگر شیطان جانتا ہے کہ مجلس اسکول، اگر یہ مجلس سے رک گیا تو نماز سے بھی رک جائے گا، روزے سے بھی رک جائے گا، قرآن سے بھی رک جائے گا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بھیا کیا تھا بھیا؟ تو عزیزو یہ اہل بیت کی محبت آج نہیں دیکھ رہے ہیں آپ؟ رسید کٹائی جا رہی ہے، ان کی رسید، اس کی رسید. کیا علی محتاج ہے؟ بھئی کیا خریدا جا رہا ہے؟ زمین ترابی تو خریدی جا رہی ہے، وہ تو ابو تراب ہے. اور میں کچھ عرض کر رہا ہوں، تو کیا وہ محتاج ہے ہماری رسید کا کہ ہم لیں؟ وہ تو اسرار ممبر کے سامنے پتہ چلا کہ پورا اماؤنٹ جو بھی ہمیں دینا ہے کہ تمہاری جب صبح آنکھ کھلے گی تو اٹیچی بھری ملے گی. جانے کس رخ سے مولا دے دے. مگر نہیں، مولا نے اس لیے یہ سلسلہ چلایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس علی کو تم ہر قدم پر بلاتے ہو، اگر اسے درگاہ کو تمہاری ضرورت پڑی تو سوچ سمجھ کے کہنا مولا کاش کربلا میں ہوتے. اور میں کچھ کہہ رہا ہوں، مولا کاش کربلا میں ہوتے. تو جب ہم آج درگاہ کے کام نہیں آتے تو کل کربلا کے کام کیا آتے؟ صلوات پڑھیں بر محمد. تو یہ ہے عزیزو سلسلہ. یہ تو صرف بہانہ ہے، صرف بہانہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ جس علی سے ہم رات دن کہتے ہیں مولا یہ دے دو اور وہ دے دو اور یہ دے دو، اور بچہ فرسٹ ڈویژن ہو جائے تو گورنمنٹ سے وظیفہ مل جائے، اور اب کہ ہماری نیو نکل جائے یا پلاٹ نکل جائے. جس علی سے اتنا مانگتے ہو آج تم بھی کچھ علی کے نام پر دے دو. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، صرف یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ دیتے ہیں کہ نہیں. اظہار محبت اور ہے. مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، اور جا کے سنو میری مجلس، مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے. صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. تو عزیزو صرف محبت کا دعویٰ کرنا، صرف محبت کا دعویٰ کرنا، ہم علی والے ہیں، ہم نبی والے ہیں، ہم رسول والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم اہل بیت والے ہیں، ہم حسن و حسین والے ہیں، ہم زینب کی کنیز ہیں، ہم فاطمہ کے چاہنے والے، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ تو انسان چونکہ چھوٹا بونا ہے، پیدائشی طور پر ہر بڑے سے رشتہ جوڑتا ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ہر بڑے سے رشتہ جوڑتا ہے. وہ BMW گاڑی میرے پھوپا کی ہے، وہ درگاہ کے سامنے کوٹھی میرے خالو کی ہے، اور مول صاحب وہ جو بنگلہ بنایا جا رہا ہے نا وہ میرے چچا کا ہے. کیا مطلب؟ یعنی رشتہ داری
کی بیساکھیوں پہ کھڑا ہو کر اپنا قند بلند کر رہا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ بنگلے والے پھپا، بی ایم ڈبلیو والے خالو، وہ میرے چچا. عزیزوں کا یہی تو مینٹلٹی نہیں ہے ہماری. بلندیوں سے رشتہ جوڑنا بات تو جب ہے جب بنگلے والے کہیں یہ میرا عزیز ہے، جب بی ایم ڈبلیو والا کہے یہ سائیکل والا میرا عزیز ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں تو کہیں یہی تو مینٹلٹی ہماری ڈیولپ نہیں ہوگی. نبی بلند، ہم نے کہا محمد رسول اللہ. علی بلند، ہم نے کہا علی ولی اللہ. کعبہ بلند، ہم نے کہا بیت اللہ. قرآن بلند، ہم نے کہا کتاب اللہ. یہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اہل بیت ہمارے ہیں، ایسا کردار بناؤ اہل بیت کہیں یہ ہمارے ہیں. بیٹا لا پانی. چونکہ گرمی بھی اور تھوڑا شوگر کی شدت ہے اس لیے میں پانی پی رہا ہوں، ورنہ یہ بھی ایک جگہ کی ٹریجڈی ہو گئی تھی میرے ساتھ. درمیان میں پانی پینا تو صاحب لے گئے تھے اپنے والد کو. والد ہمیشہ یہ کہا کرتے بیٹا دیکھو درمیان میں ہمیشہ پانی پیتے ہیں. ادھر بھی ہونے لگی شروع. صلوات پڑھو بر محمد وآل محمد. ہمیشہ کہتے تھے ہمارے بزرگ، کیا آپ لوگ نہیں کہتے بچوں کو اے میرے لال پانی پیو. میڈیکل سائنس کہتی ہے، حکیم کہتے ہیں درمیان میں پانی پیا کرو. بیٹا ادھیکاری ہو گیا، باپ کو بھی لے گیا. یہ جب دال ہوتی تھی، شوربے کا لوکی ہوتا تھا، جب کہتے تھے پانی پیو پانی پیو، درمیان میں پانی پیو. اب جب بیٹا ادھیکاری ہو گیا اور باپ کو لے گیا تو وہاں روسٹڈ مچھلیاں، مرغے. اب ایک صف اٹھی، دوسری صف اٹھی، تیسری صف اٹھی. بیٹے نے ہمت کر کے کہا بابا تم بھی پانی پی لو، کا درمیان تو آنے دے. ارے صلوات پڑھیے بر محمد آنا. تو عزیزو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. یقیناً یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر آپ قائم رہیے. قائم آل محمد کے صدقے میں ان کی محبت صراط مستقیم ہے، ان سے عقیدت صراط مستقیم ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں علی ولی اللہ صراط مستقیم ہے. ہم جب کہتے ہیں نا علی ولی اللہ کی بات آتے ہیں تو مسلمان گڑبڑا جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تم کہاں سے لے آئے؟ یہ علی ولی اللہ اذان میں بھی لے آئے، علی ولی اللہ نماز میں لے آئے، یہ آپ کہاں سے لے آئے؟ تو ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ مسجد نبوی رسول خطبہ دے رہے ہیں، رسول خطبہ دے رہے ہیں. کیا مطلب کہہ رہے ہیں؟ کنتو نبیاً وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. کنتو نبیاً وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. پھر ارشاد فرمایا کنتو نبیاً وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. اگر کوئی مولوی بار بار ایک جملہ کہتا رہے تو آپ کہیں گے اللہ کے واسطے آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو. مگر سرکار کیا کہہ رہے ہیں؟ کنتو نبیاً وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. یا رسول اللہ آگے بڑھیے نا. مگر تاریخ کہتی ہے ابھی نبی کے لبوں کی جنبش تمام نہ ہونے پائی تھی. ایک مرتبہ دروازہ کھلا، علی مسکراتے ہوئے نظر آئے. نبی نے کہا کنتو نبیاً وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. دروازہ کھلا، نبی نے علی نے مسکرا کے کہا کنتو ولیاً وآدم بین الماء والطین. جا کر کے سنیے گا، کنتو ولیاً وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. اے مسلمانوں اب نہ کہنا علی ولی اللہ کہاں سے لائے. جہاں سے محمد رسول اللہ آیا ویسے علی ولی اللہ.
عزیزو اعتراض کرنا بہت آسان ہے، دلیل دینا بہت مشکل ہے۔ یہ مجالس اسی لیے کی جا رہی ہیں تاکہ سوالات ہوں، جوابات ہوں۔ بزرگ بہت اچھا جانتے ہیں، جو بچے ہیں ان کو لیے مجلسیں پڑھی جا رہی ہیں، سوال ہوتے ہیں ایک سے ایک سوال۔ مجھ سے ایک لندن میں ایک انگریز نے سوال کیا، وہ یہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب مسلمان سب نماز پڑھتے ہیں مگر تمہارا جو فرقہ ہے یہ کیا رکھتا ہے؟ سجدہ گاہ کو کہا یہ کیا رکھتا ہے؟ میں نے کہا یہ بتاؤ یہ سوال تمہارے ذہن میں کہاں سے آیا؟ یہ تو بہت پرانا میٹر ہے۔ اس نے کہا نہیں آپ بتائیں گے۔ میں نے کہا بتائیں گے ضرور، مگر یہ بتاؤ یہ سوال آیا کہاں سے؟ کہ وہ میرے ساتھ جو وہ ہیں میرے ساتھ رہتے ہیں نا، ماشاءاللہ بڑی داڑھی والے میرے ساتھ آتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان سے بھی میں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھو، ہم اسے نہیں رکھتے۔ میں نے کہا وہ رکھتے کیا ہیں؟ ان کے پلے کیا ہیں؟ بھائی وہ رکھتے کیا ہیں؟ ہم بتائیں گے کہ نہیں بتائیے۔ بس جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ مولانا بتائیے، ان کا سوال بتائیے، جونز کا سوال۔ میں نے کہا سوال تمہارا ہے، بندوق تو تیری ہے، کاندھا اس کا ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں بندوق تمہاری ہے، کاندھا اس کا استعمال ہو غریب کا۔ کب بتائیے سوال مولانا، چلیے میں ہی پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیوں رکھتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن کا حکم ہے کہ پاک مٹی پر سجدہ کرو۔ عزیزو دلیل ہے، پاک مٹی پر سجدہ کیجئے۔ کہ پھر تو میں نے کہا چونکہ یہ خاک کربلا ہے، کہ پاکی کا کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا اس میں خون اہل بیت ہے لہذا پاک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہی تو کوشچن ہے کہ جہاں اس میں خون اہل بیت ہے، حسین کا خون ہے، علی اکبر کا خون ہے، قاسم کا خون ہے، وہاں لشکر یزیدی کا بھی تو خون ہے۔ سناٹا ٹوٹے گا۔ وہاں لشکر یزیدی کا بھی تو خون ہے، مکس بلڈ ہے نا، مکس ہے نا، یزیدیوں کا بھی خون، لشکر حسینی کا بھی خون۔ آپ مکس بلڈ پر سجدہ کر رہے ہیں، اس کی ریسپیکٹ کر رہے ہیں، اور یہ کہنے کے بعد کہتا ہے مولانا یہاں خطابت سے کام نہیں چلے گا، جو جواب دینا ہو قرآن سے، جو جواب دینا ہو قرآن سے۔ میں نے کہا بھیا تم تو ہر چیز قرآن سے مانگتے ہو، مجلس قرآن سے مانگتے ہو، ممبر قرآن سے مانگتے ہو، ماتم قرآن سے مانگتے ہو، وہ عالم آیا ہے نا، انشاءاللہ زیارت برآمد ہوتی رہیں گی، آپ میری طرف دیکھتے رہیے۔ یہ نماز نہیں رو کہ سلام پھیر لو، صلوات پڑھیے پر محمد و علیہ محمد۔ عزیزو ایک اہم بات پیش کرنے جا رہا ہوں، اہم۔ دیکھو میرا مزاج ہے کہ میں اہم سے اہم بات کو بہت ہلکے میں آپ تک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے نا، کڑوی دوائی کیپسول میں رکھ کے دے دی جاتی ہے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں تو ایسے یہ مثالیں بھی ہیں، آپ غور کیجئے گا کہ مولانا مکس بلڈ اور جواب چاہیے قرآن سے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں قرآن لاتا ہوں، اتنا بھی مہلت نہ دی کہ میں قرآن لے آؤں۔ کہا مولوی صاحب میں حافظ قرآن ہوں، یہ لو قرآن، ہر چیز قرآن سے چاہیے۔ مگر جب وہ مجھے قرآن دے رہے تھے آصف بھائی، انہوں نے ڈائریکٹ قرآن نہیں دیا، قرآن نکالا اور چوما، کس کیا، آنکھوں سے لگایا، لیجئے مولانا۔ میں نے کہا قبلہ و کعبہ، ارے قبلہ و کعبہ یہ کیا کر رہے ہو؟ آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں، قبلہ و کعبہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں چوم رہے ہو؟ کہا کس کر رہا ہوں؟ اللہ کی کتاب ہے، رسپیکٹ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا رسپیکٹ کائے کی، احترام کائے کا؟ قرآن ہے نا، اس میں شیطان کا ذکر ہے، شداد کا ذکر ہے، حامان کا ذکر ہے، خنجیر کا ذکر ہے، شراب کا ذکر ہے۔
سینمیک، شیطان کا ذکر، شداد کا ذکر، اعمال کا ذکر، خنزیر کا ذکر، شراب کا ذکر سب ہے، اور تم چوم رہے ہو. کہ تم کہتا ہے مولانا کیا تم نے یہ نہیں پڑھا انما الاعمال بالنیات؟ ہائے ہائے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. میں نے کہا قبلہ و کعبہ، جو تمہاری نیت اس میں ہے وہ ہماری نیت اس میں ہے. صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں. آپ سے بھی سوال ہوتے ہیں کہ یہ ٹکی کیوں رکھتے ہو؟ سجدہ گاہ کو پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کیوں رکھی جاتی ہے، سب کیا ہے؟ یہ سوال ہوتے ہیں، ان کے جواب دینا چاہیے. میں جرمنی میں فیشتا سٹی میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ایک انگریز نے اپنا گھوڑا دیا، تو وہاں سوال ہو رہا تھا جرمنی میں کہ صاحب یہ کہاں سے آیا؟ میں نے کہا بھئی یہ تو ایک انگریز نے ہدیہ دیا ہے پرنس حسین کو، مگر وہ گھوڑا عجیب تھا، بڑا شریر تھا. چونکہ جب وہ انگریز دے رہا تھا تو جرمن زبان میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو بھیا تم نے کہا میں نے دے دیا، لیکن یہ چنچل بہت ہے، شریر بہت ہے، کنٹرول کرنا تمہارا کام ہے. اب وہ لوگ آئے میرے پاس، اچھا یہاں کے تو تھے نہیں گھوڑے، کہ گھوڑے کو غور سے دیکھو تو گھوڑا ہے ورنہ بکری سا لگے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، وہ ملڈ لائم شائم موٹا تازہ گھوڑا. وہ لوگ میرے پاس آئے کہ مولوی صاحب اس نے پچھلے سال بھی سنا ہے زخمی کر دیا تھا، ذرا سی دعا پڑھ دو اس کے کان میں. سچ ریئل واقعہ، بھائی دعا پڑھ دو اس کے کان میں. صلوات پڑھیے آپ پر محمد و آل محمد. ماشاءاللہ علم برآمد ہو رہے ہیں، 2 مصرے میں بھی علم پہ کہہ دوں گا تو آپ کو زیارت بھی ہو جائے گی، سماعت بھی ہو جائے گی، میری مجلس بھی تمام ہو جائے گی. اس نے کہا مولوی صاحب دعا پڑھیے اس کے کان میں، دعا پڑھیے. آپ یقین کیجئے، میں نے کہا مولا شاید یہ میرا امتحان ہے، اگر اس نے دعا کے بعد بھی کسی کو ایک آدھ رسید کر دیا تو لوگ کہیں گے یار اس کی دعا تو اپنے لیے قبول نہیں، ہم اسے کئی سال سے اپنے لیے منگوا رہے ہیں. اے میرے مولا میری راج رکھ لو. آپ یقین کیے، میں نے کہا مولا مشکل کشا تمہارا ہی واسطہ دے رہا ہوں. اور میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اس کے کان میں کلمہ پڑھا اور وہ لے کے چلا گیا. 1.5 گھنٹے -11 پر برف پڑ رہی تھی، گھوڑے نے جنبش نہیں کی، بالکل ویسے ہی سائلنٹ چلتا رہا. بقسم خدا کی بڑے بڑے مسلمان میرے پاس آ کے کہا قبلہ یہ بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے کہا مسلمان ہو. کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا ہندوستان سے آیا ہوں. بھائی اتنا بتا دو اس کے کان میں کیا کہا؟ میں نے کہا بھیا اس کے کان میں نے کلمہ پڑھا. کہ کلمہ تو ہم بھی کئی سال سے پڑھ رہے ہیں. میں کچھ عرض کر رہا ہوں مگر تم نے کیا پڑھا؟ میں نے کہا بھیا میں نے علی ولی اللہ اور بڑھا دیا. میں توجہ چاہتا ہوں، میں نے علی ولی اللہ اور بڑھا دیا. کہ نہیں بتاؤ کیا پڑھا؟ میں نے کہا جو 1400 سال سے منبر پر پڑھ رہے ہیں وہ اس کے کان میں پڑھا. وہ سمجھ گیا نہیں کچھ اور پڑھا. میں نے کہا بھیا بھائی کمال یہ ہے کہ حیوان کی سمجھ میں علی ولی اللہ آ گیا، مسلمان کی سمجھ میں نہیں آیا. میں پانی پی کے یہ دیکھوں گا اپنے طرف سے بھی ایک پڑھ سکوں یا نہیں. صلوات. توجہ فرمائیں، غور کیجئے گا. 1400 سال سے جو ہم منبروں پر پڑھ رہے ہیں، اگر کلمے کی بات آئی تو ماشاءاللہ بالکل سلجھانا. ویسے کسی کو یقین نہیں تو فیشتا سٹی نکالو اور اتنا پورا یورپ، یہاں تو پورا ہندوستان جمع ہے اور اس میں بھی 1/3 میمن کے ہیں، وہ
بھنیڑے کے یہ بجنور ہے سب ماشاءاللہ جی کو علاقے کے لوگ ہیں تھوڑے تھوڑے اور بھی آ گئے ہیں سب آ جائے تو کیا کہنا. مگر ریاض بھائی اس میں اور جلوس میں جس میں وہ ذوالجناح نکلا پورا یورپ میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں اتنے جوگی پورے میں بھی نہیں ہوتے، یہ سب ہے کیا؟ یہ تہران ہے؟ بولے نہیں. مشہد نہیں، نجف نہیں، کربلا نہیں، لکھنؤ نہیں، دہلی نہیں، لاہور نہیں، بجنور نہیں. یہ اتنا مجمع آیا کہاں سے؟ اس لیے کوسچن کوٹ اپ کیا میں نے آپ سے کہ یہ یورپ وہ سرزمین ہے جہاں مسکرانے ہونٹوں نے سلام کیا، پلکوں نے جواب دے دیا. کسی بھی مندر میں گھنٹی بآواز بلند نہیں بجتی، کسی مسجد میں اذان نہیں ہوتی، کسی چرچ میں شور شرابہ نہیں. حد یہ ہے جو بے موقع ہورن دے دے 6 مہینے کی سزا. اور اس ماحول میں پورا یورپ 28 دیش جمع. ندیم سرور مائک پہ میرا دوست نوحہ پڑھا تھا ذوالجناح ومن المیدان، ذوالجناح ومن المیدان. سنا ہے نا نوحہ؟ وہ نوحہ پڑھا ہے. میں نے اس سے کہا بھئی یہ کیا ہے؟ کہ مولانا یورپ ہے. میں نے کہا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے لاہور ہے نہیں، کراچی ہے نہیں، دہلی ہے نہیں، مشہد ہے نہیں، تہران ہے نہیں، نجف اشرف ہے نہیں، کربلا ہے مولا ہے نہیں. مولانا یقین نہیں آتا. میں نے کہا نہیں. کہ پڑھے لکھے ہو بینر دیکھو. اب جو بینر دیکھا انجمن فروم جرمن، انجمن فروم بیلجیم، انجمن فروم نیدرلینڈ، انجمن فروم انگلینڈ، انجمن فروم سوئٹزرلینڈ، انجمن فروم اٹلی، انجمن فروم بارسلونا. 28 دیشوں کے بینر میں نے پڑھے. میں نے ایک جملہ کہا بھیا اتنا بتا دے کہ یہ ماتم کس کا ہے. جا کر کے سنو عزیزو، خون پیش کر رہا ہوں، خون کلیجے سے نکال کے پیش کر رہا ہوں. اتنا بتا دو کہ ماتم کس کا ہے، یہ جلوس کس کا ہے. یہ حسین کا. عزیزو بقسم خدا کی میں نے ایک بیعت کہی اہل بیت کے صدقے میں، جو بیعت میں نے جرمنی میں کہی تھی آج نجف ہند جوگی پورا میں تحفے کے طور پر آپ لوگوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. وہ بیعت کیا تھی؟ جب میں نے دیکھا ہالینڈ، انگلینڈ، سوئٹزرلینڈ، بیلجیم، فرانس، نیدرلینڈ، اٹلی، سب کا سب بارسلونا پورا چلو جمع ہے. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. میں نے ایک بیعت کہی اہل بیت کے صدقے میں آپ تک تحفہ دینا چاہتا ہوں. بیعت کیا ریاض بھائی؟ کہ یہ معجزہ ہے فاطمہ کے نور عین کا، انگریزوں کی زمین ہے ماتم حسین کا. یہاں بھی اس لیے نہیں ہے آؤٹ آف. اب تو ماشاءاللہ پوری دنیا نیٹ پر ہے. 1 منٹ میں ریسرچ کر سکتے ہیں. دنیا تو اب آئی ہے موبائل پر اور نیٹ پر، کمپیوٹر پہ ہے نا. اور کمپیوٹر بھی ٹکا ہوا ہے ایک نقطے پر. میں کچھ عرض کر رہا ہوں. ہوتا ہے نا www.com. یہ .com کیا ہے؟ توجہ ہے نا .com کیا ہے؟ اگر یہ ڈوٹ سمجھ میں آ گیا تو کمپیوٹر سمجھ میں آ جائے گا. بھئی مسلمانوں کو اسلام کا ڈوٹ تو سمجھ میں نہیں آیا. اس لیے تو اس نے خود کہا تھا کہ جو بے کے نیچے اگر نقطہ ہو میں ہوں. اگر وہ نقطہ سمجھ لیتے تو یہ نقطہ چینی نہ کرتے. آپ غور کیجیے گا، اگر وہ نقطہ سمجھ میں آ جاتا تو یہ نقطہ چینی نہ ہوتی اسلام پر. آج اسلام کو پہچانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں. کتنا پیچھے چلا گیا مسلمانوں کے ذریعے اسلام. آج
ٹیررسٹ ہمارا تعارف ہے. آج دہشت گردی مسلمانوں کا ٹائٹل ہے. قسم خدا کی اس سال بھی جب جا رہے تھے تو ٹوپی شیروانی میں تھے. اس نے یو آر مسلم, یس, انڈر لائن. اللہ کھڑا کر دیا. تھوڑی تلاشی لی. میں نے کہا کیا ہوا؟ اللہ کہتے تم چونکہ مسلمان ہو نا, شک کے دائرے میں ہو, مگر اس لیے جلدی چھوڑ دیا کہ چھوٹی داڑھی ہے. یہ اس سال کی بات ہے. ریئل اٹلی کا ملون ایئرپورٹ پر اس لیے چھوڑ دیا. کمال ہے. آج لوگ داڑھیوں کا سوال کرتے ہیں, داڑھی داڑھی داڑھی. اور اگر کسی کے ماشاءاللہ قاعدے کی ہے نا, وہ تو یہ کہ ہر ایک کے چاہے آرٹیفیشل چپکا دوں. ارے بھیا اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام نہیں ہے. میں کچھ کہہ گیا تو غور کیجئے گا. پوری دنیا آج حسین حسین کر رہی ہے. یہی نہیں کہ ہم حسین حسین کر رہے ہیں, پوری دنیا آج حسین حسین کر رہے ہیں. اگر حسین کو پہچان گئے تو صراط مستقیم کو سمجھ جاؤ گے, اور اگر حسین سمجھ میں نہ آیا تو پھر صراط مستقیم سمجھ میں نہ آ سکے گا. آج زمانہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ جو حسین حسین کر رہے ہیں یہ جنت کے لیے کر رہے ہیں. وہ اور مکتب فکر کے مسلمان ہیں, ان سے پوچھو کہ بھئی لا الہ الا اللہ کیوں کہا؟ اللہ قبول کرے گا, جنت میں جائیں گے. محمد رسول اللہ کیوں کہا؟ اللہ قبول کرے گا, جنت میں جائیں گے. آدم کو صفی اللہ کیوں مانا؟ اللہ قبول کرے گا, جنت میں جائیں گے. نوح کو نجی اللہ کیوں مانا؟ اللہ قبول کرے گا, جنت میں جائیں گے. کعبے کو بیت اللہ کیوں مانا؟ اللہ قبول کرے گا, جنت میں جائیں گے. قرآن کو کتاب اللہ کیوں مانا؟ اللہ قبول کرے گا, جنت میں جائیں گے. محمد کو رسول اللہ کیوں مانا؟ اللہ قبول کرے گا, جنت میں جائیں گے. تو نماز جنت کے لیے, روزہ جنت کے لیے, حج جنت کے لیے, زکوٰۃ جنت کے لیے, جہاد جنت کے لیے, امامت جنت کے لیے, رسالت جنت کے لیے, صحابیت جنت کے لیے, قرآن جنت کے لیے, توریت جنت کے لیے, انجیل جنت کے لیے, غلمان جنت کے لیے, حورے جنت کے لیے. میں جنت جنت جنت. اور مقابلہ کس سے؟ آل محمد سے. بول کر بھی مقابلہ نہ کرنا. جو قدم قدم پر جنت کی تمنا کرے, تاریخ اسے امت محمد کہتی ہے. جنت جن کی تمنا کرے انہیں آل محمد کہتے ہیں. اور مکتب فکر کے مسلمان جو قدم قدم پر جنت کی تمنا کرتے ہیں. اور بتاؤ حقیقت, کیا یہاں ہم آئے جنت کے لیے؟ نہیں, مولا کا دربار ہے. اس دربار کے سامنے جنت کی حیثیت کیا ہے؟ اچھا بے وقوف ہے وہ فقیر. ہوشیار فقیر کون ہوتا ہے معلوم ہے؟ بھائی ہوشیار فقیر ہمیشہ دروازہ دیکھ کے بھیک مانگتا ہے. اگر بلند دروازہ ہے, ابھی شام کی بات ہے, جیسی گاڑی میں نے روکی تو بیچاری ایک عورت سوال کر رہی تھی کسی سے, 1 روٹ دلا دو, 1 روپیہ دلا دو. میں نے گاڑی روکی, میں نے کہا بہن سنو. اس نے کہا تمہارے بچے جیتے رہیں, 100-150 روپے مجھے مدد کر دو. گاڑی دیکھ لی نا, میں بھنڈی والے پیسے زیادہ مانگ لے. اب غور کیجئے گا, کوئی بھی سبزی والا زیادہ مانگ لے. کیا یہ رہا ہوں کہ ہوشیار بھکاری وہ ہے جو لوکیشن دیکھ کے بھیک مانگے. اگر کوئی ٹوٹا دروازہ ہے اللہ کے نام پر دے دو, جو دے دیا رکھ لیا. اگر بلند دروازہ ہے, بڑی گاڑی کھڑی ہے, اب اس کی امیدیں بھی بڑی ہو گئی. اب اگر اس نے 5 روپے دے بھی دیے, اس نے کہا بھائی جان کم سے کم اس دروازے کی تو لاج رکھ لو, اس گاڑی کی تو راج رکھ لو, اس ٹوپی شیروانی کے تو راج رکھنے اللہ کے بندے ہے کہ نہیں؟ تو کیا یہ نہ کہنا یہ چاہتا ہوں جیسا دروازہ ویسی بھیک. ہم پاگل ہیں جو علی کے دروازے پر نجف ہندا کے جنت کی بھیک مانگے. جنت اتنی بڑی چیز نہیں ہے. اگر جنت ہی چاہیے تھا تو یہ تو میرے علی نے بہلور سے بٹوا دی. ارے سلوا پڑھیے بر محمد علیہ محمد.
حقیقت بھی بتاؤں؟ حقیقت دربار رسالت جناب سلمان فارسی جو ایمان کے 10 درجوں پر فائز، وہ مسکرا کے کہتے ہیں فضا فضا تم جنت میں جاؤ گی. کتنی اچھی بات ہے. تو فوراً فضا کہتے ہیں انشاءاللہ. ہیں جزاک اللہ الحمدللہ کچھ تو کہتی ہیں مگر خاموش. ایمان کے 10 درجوں پر فائز ہونے والا سلمان کہتا فضا تم جنت میں جاؤ گی. بس سچا مسلمان کیا کہتا ہے؟ آپ اس سے یہ کہو بھائی عبدالکریم تم مدینہ منورہ جاؤ گے؟ وہ کہیں گے انشاءاللہ. مکہ معظمہ جاؤ گے؟ انشاءاللہ. یا کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا آپ اس مجلس کے بعد نجف اشرف جاؤ گے؟ میں کہوں گا انشاءاللہ. کربلا مولا جاؤ گے؟ میں کہوں گا انشاءاللہ. چونکہ آپ مجھے بس جگہ سے بلند جگہ بھیج رہے ہو، میں کچھ کہہ رہا ہوں تو میں فوراً کہوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ جزاک اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. کیوں؟ چونکہ مجھے آپ چھوٹی جگہ سے بلند جگہ بھیج رہے ہیں. مگر کوئی آیت، کوئی روایت، کوئی تاریخ، کوئی مورخ، کوئی مفتی، کوئی فتویٰ، کوئی خطیب، کوئی خطبہ، کوئی خطیب، کوئی ممبر مجھے سنی، شیعہ، حنفی، مالکی، آغا خانی، قادیانی، داؤدی، احمدی، محمدی، صدیقی، فاروقی، عثمانی، بغدادی، کسی بھی مکتب فکر کا مسلمان لا کر یہ دکھائے کہ فضا نے کہا آمین ثم آمین انشاءاللہ جزاک اللہ الحمدللہ. آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں بہنوں آپ سے خصوصی. جناب فضا کی عظمتوں کا واسطہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی جناب سلمان فارسی نے کہا کہ فضا تم جنت میں جاؤ گے، ایک مرتبہ فضا کہتی ہے سلمان خبردار جنت میں جاؤ گے تم، میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں. تو عزیزو یہ جنت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہے اس قابل کہ ان سے محبت کی جائے. سلمان رشدی نے سب پہ قلم اٹھایا کہ نہیں؟ اہل بیت کے شان میں کوئی جملہ لکھا؟ میں کچھ عرض کروں. قسم خدا کی اکثر جب بہار روزے سے بات ہوتی ہے میں نے کہا تم نے رنگیلا رسول لکھ ڈالی تو کہتے ہیں ہم نے اپنی کتابوں سے تھوڑی لکھی ہے، کتابیں تمہاری ہیں، رنگ ہم نے بھر دیے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں مگر ایک نے بھی اہل بیت کی طرف نہیں. اور آخر میں یہ کہا کہ ہم اہل بیت کو صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت محمد وہ ہیں جن کے دامن پر پیبند تو ہے مگر دھبا نہیں ہے. تو یہ سوچ کر مجلس میں آئیے، یہ سوچ کر ان جلسے میں آئیے تاکہ ہم ان کی عزت کا سبب بنے، ذلت کا سبب نہ بنے. ہم اس بے رضا بی بی کا ماتم کرنے آئے ہیں. کیا ہمیں اچھا لگے گا ان بازاروں میں گھومنا؟ زینب کی بے رضائی کے ماتم کے بعد بھی عورت وہ بد نصیب ہے جو بے رضا ملے. آئیے ان مجلسوں میں اور سمجھئے کہ ہے کیا. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ان کے دامن سے وابستہ ہوئیے، متمسک ہوئیے. جنت کے لالچ کے تحت نہیں، انشاءاللہ وہاں تو جانا ہی ہے سب کو. مگر کبھی کبھی آخری بات بس کبھی کبھی بڑی وحشت ہوتی ہے، بڑی وحشت، بڑی دہشت کہ بھیا ماشاءاللہ یہ اتنے مسلمان انڈونیشیا، ایشیا، افریقہ، نائجیریا، پاکستان، افغانستان، مڈل ایسٹ، یہ سعودی عربیہ پورا مسلمان اور مقصد پر جنت. بھائی کتنی بھیڑ ہوگی. ابھی اگر کوئی دروازے پر تبرک بانٹنے لگے اور سب اس دروازے پر آئیں تو کتنے تو کچلے جائیں گے.
اچھا ہم جیسے چھوٹے قد کے لوگ، مجھے اپنی بڑی فکر، بس جب یہ دیکھا نا جنت جنت، بھائی ہر مسلمان کے پیچھے جنت ہی تو ہے، ہر عمل کے پیچھے جنت ہے، اور میں نے سوچا یہ کروڑوں یہ سینکڑوں کروڑ مسلمان جب جنت کی طرح بڑھیں گے، جنت جنت جنت، تو کیا عالم ہوگا؟ آپ نہیں دیکھتے مکے میں جب حج ہوتا ہے کتنے لوگ بیکا یا اللہ بیکا یا اللہ بیکا یا اللہ بیکا یا اللہ، کیا ہجوم ہوتا ہے؟ اور جب ایک باب جنت پورے دنیا کے مسلمان اس میں داخل ہونا چاہیں گے تو کیا منظر ہوگا؟ میں نے تو ہمت توڑ دی کہ پالنے والے اگر فزیکلی طور پہ جانا ہوگا، بھائی مولا اسپیشل، اگر کوئی سیٹ بک کرا دے تو بات الگ ہے، اگر لڑکے جانا ہے دھکا دے کے جانا ہے تو بھیا ہمارے تو یہ کام نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے گا، اس لیے کہ اگر تبرک بٹنے لگے نا تو بیچارہ دو چار دفعے تو چھوٹے قد کا لے، بھائی ہمیں بھی دے دو، اور جہاں کوہنے لگی بغیر مجھے تو مل گیا تبرک، یہ ریئل بات ہے، بیچارہ بیٹھ جائے گا ایک طرف بقول میرے سرکار مہندی بھائی مرحوم، میں نے ایک شعر پڑھ دیا، وہاں سے ناراض ہو گئے تھے، میں نے کہا کٹی پتنگ کا رخ ہے ہمارے گھر کی طرف، اسے بھی لوٹ لیا لمبے ہاتھ والوں نے، تو وہاں بھی جو لمبا ہوگا در پکڑا چلا گیا اندر، مگر اے مولا تیرے دروازے کے صدقے جاؤں، جب ایک روایت میں نے پڑھی اور اس میں افضل یہ ملا آصف بھائی کہ باب جنت پر اسماء پنجتن ہیں، یہ بات ایسی نہیں ہے زبان ہلاؤ گردن نہ ہلاؤ، آپ غور کیجئے گا، یہ بات ایسی نہیں ہے، باب جنت پر اسماء جنت اسماء اہل بیت ہیں، تو مجھے تھوڑا سکون ملا۔ اچھا کیوں ہے؟ تو بھیا اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ نہیں؟ جس کو جس کا نام پسند ہوتا ہے اپنے گھر میں لکھ دیتا ہے، اپنے دروازے پہ لکھ دیتا ہے، تو اللہ کو جو پسند ہے ان کے نام لکھوا دیے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، مگر مجھے بڑا سکون ملا جب میں نے یہ پڑھا کہ باب جنت پر اسماء پنجتن ہیں، نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، اب بڑا میں مطمئن ہو گیا، اب وہاں بھیڑ نہیں ہوگی۔ ارے کہاں بیٹھے ہو؟ اب وہاں بھیڑ نہیں ہوگی۔ کہا کیوں بھیڑ نہیں ہوگی؟ میں نے یہاں کا منظر دیکھا ہے، اب وہاں بھیڑ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مسلمان لا الہ الا اللہ جنت کے لیے، محمد رسول اللہ جنت کے لیے، نماز جنت کے لیے، روزہ جنت کے لیے، اب پالنے والے ہم نے تیرے نبی کا کلمہ پڑھا جنت کے لیے، جنت 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 کی طرح بڑھ رہے ہوں گے، پسینے میں شراب اور دیکھ رہے ہوں گے، اتنا دور رہ گیا، اب اتنا دور رہ گیا، اب اتنا دور رہ گیا، ہانپ رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، پہنچ جائیں، چلے جائیں، اور قریب ہے۔ اب جو غور سے دیکھا، علی، فاطمہ، حسن، حسین کا پالنے والے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، پالنے والے تو نے بھی عجیب کام کر دیا، ارے وعدہ جنت کا لیا، ایڈریس امام باڑے کا دے دیا۔ اب تھوڑا سا سکون ملا، اس لیے کہ جب لوگ کترا جاتے ہیں نا، جلدی جلدی وضو کر کے جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور مسجد میں دیکھا علی ولی اللہ، ارے آئیے بھائی نماز پڑھیے، میں بھی پڑھتا ہوں، کٹے کہ نہیں کٹے؟ مجلسوں میں بھی یہی ہے، یہی مجلس میں ہے، آپ لاکھ بلائیے، انہیں بلاؤ انہیں بلاؤ انہیں بلاؤ، نہیں آتے، مجبوری ہے کہ نہیں؟ میرے ساتھ تو خوب ہوا، تمہارا ساتھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہ ہوا ہو تو کر کے دیکھ لینا، صبح کو کسی کو 1000 2000 ذرا دے دو، 1000 2000 روپے دے دو، کہ بھیا چوکی پورے میں مل جائیے، مولوی ہاؤس میں، مولانا اقرار میرٹھے کے پاس۔ اب آئے صاحب پریشان ہمارے ریاض میں، کہ مولوی صاحب، میں نے کہا جی، کہ فلاں مولانا آئے ہیں، میں نے کہا نہیں، کیوں؟
کہ وہ پچھلے سال ان کے پیسے نکل گئے تھے جیب سے موبائل، انہیں ضرورت تھی، میں نے 5,000 روپے دے دیے. آتے ہی نہیں. اچھا کسی اور خیمے میں مل کے نہیں، کسی پروگرام میں ملتے ہیں نہیں، تم تلاش کر رہے کیوں نہیں آتے آپ کے پاس؟ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، تمہاری گلی سے بھی نہیں گزرے گا، چونکہ تمہارا کچھ چاہیے نا. کہیں ایسا نہ ہو دروازہ کھلتے ہی کہتے ہیں لاؤ بھائی بڑے دن میں نظر آیا ہے پیسے لاؤ. وہ تو میں نے درگاہ پہ دے دیے تھے، کیوں پریشان ہے؟ پیسے نکالو، پیسے لاؤ. کئی سال ہو گئے دیتے نہیں ہو، لاؤ پیسے. وہ بچ کے جاتا تھا. کیوں بچتا کون ہے؟ راستہ کون کاٹتا ہے؟ جس پہ کچھ چاہیے. آپ لاکھ بلاؤ مگر وہ نہیں آئیں گے. کیوں؟ ان پہ وہ مقروض اجر رسالت ہے، کہیں مانگ نہ لے. سلوا پڑھیے بر محمد علیہ. اور عزیز ہو رہی ہے بات جنت جانے کی، تو بھیا پولیس رات سے تو گزرنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پولیس رات. اب پولیس رات پوچھو مسلمانوں سے کیا ہے، مولوی صاحب سے پوچھو. بال سے زیادہ باریک، آگ سے زیادہ گرم، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. ایسا جھٹکا لے کے کہیں گے کہ آپ چھینکیں گے وہ کٹ آپ جائیں گے. یہ ارے یہ محبت صراط مستقیم ہے. پولیس صراط سے تو سب کو گزرنا ہے، مگر پولیس صراط ہے کیا؟ میں نے بتا تو دیا. اب ایک آخری بات پیش کر کے مجلس تمام کر رہا ہوں کہ یہ پولیس صراط ہے کیا. اور سب مسلمان، خدا کرے سب مسلمان جنت میں جائیں. پروردگارا تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئیں گے، سب چلے جائیں. مگر عزیزو جائیں گے کیسے؟ میرے سامنے خیبر ہے. خیبر جب خیبر فتح کیا علی نے اور دونگ لیا گاڑی خیبر کی چولوں میں، اور علی نے خیبر کو جھٹکا دیا. خیبر کا دروازہ اکھڑایا، علی نے اپنے ہاتھ پہ رکھا، دروازہ اوپر، علی نیچے. خندق تھی نا خیبر کے گلے میں. ادھر لشکر اسلام، ادھر یہودیوں کا لشکر. علی نے خیبر فتح کر لیا، رکھا ایسے خیبر کو. پولیس صراط بتا رہا ہوں، خیبر کو یوں رکھا. یہ مسلمان آپ ہیں جی، آپ بھی ہیں، آپ بھی آئیے. شرماؤ نہیں، آ جاؤ، آپ بھی آ جائیے. بھائی بیچارے کوئی پسینہ پہنچ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. سوار ہو گئے. یہ خیبر کی تاریخ ہے. تاریخ بھائی ایک مرتبہ جب سب آ گئے تو تاریخ خیبر کہتی ہے ایک مرتبہ علی نے ہلکا سا جھٹکا دیا یوں، تو یہ بولے یا علی. علی نے پھر یوں اٹھایا تو یہ بولے یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، تمہارے لیے کر رہا ہوں. میں کچھ کہہ رہا ہوں، تمہارے لیے کر رہا ہوں. بتا رہا ہوں کہ خیبر تک تو یا علی کہنا سنت تھا، یہ بعد میں بدعت کیسے ہو گیا؟ اگر آپ بیدار ہو گئے ہو نا، اب جملہ کہنا چاہوں گا، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. آپ بھی آئیے، آپ بھی آئیے، آپ بھی آئیے، آپ بھی آئیے. سب کے سب وی آئی پیز سب آ گئے. علی نے اتارا، ادھر سے لیا ادھر اتارا، ادھر سے لیا ادھر اتارا، ادھر سے لیا ادھر اتارا. اتر گئے، مسکرا رہے ہیں مسلمان. اجی علی کا کیا کہنا؟ علی کریم اللہ وجہ کا کیا کہنا؟ کیا کہنا؟ کیا کہنا؟ میں کہوں گا مسلمانوں، پر کہنا تو مجھے ہے جب بغیر علی کے. جاگ رہے ہو نہیں؟ کیا ہے یہ پل ہے یا پلیا؟ ارے دیہاتی لوگ بھی تو ہیں. ایک ہوتا ہے پل، ایک ہوتی ہے پلیا. میں کہوں گا یہ بیراج کی پلیا کا دماغ خراب ہو گیا ہے. بیراج کا گنگا کا پل ہے. گجرولیا ادھر کیا ہے وہ؟
گنگا کا پل ہے کہ پلیا؟ اور یہ جو یہ ہے یہاں جو کود کے آ رہے ہیں ابھی، میں نے کہا صاحب پل پار کر دو کا مولوی صاحب کمال کر دو، پل کو پلیا، پلیا کو پل۔ ارے یہ تو ہماری کمیٹی نے، وصال بھائی نے، اسرا نے، لوگوں نے چھوٹی سی پلیا بنائی ہے، زائرین کو پریشانی نہ ہو، نالا کود کے جاتے تھے، نالے کود کے جاتے تھے، لہذا چھوٹے سا یہ ایک اس میں کلابا رکھا، پائپ رکھا اور یہ پلیا بنا دی۔ تو پلیا ہوتی ہے چھوٹی سی، میں کچھ کہہ رہا ہوں، پل ہوتا ہے بڑا۔ اب یہ بتاؤ خیبر میں پلیا تھی یا پل تھا؟ بھائی سب لوگوں نے کہا پلیا تھی، پلیا تو مسلمانوں یہی تو کہتا ہے اقرار میرٹھی، جب بغیر علی کے تم خیبر کی پلیا پار نہ کر سکے تو پلے سراج کیا پار کرو گے؟ جنت سب کو جانا ہے، تو وہاں نام لکھ دیے باب جنت پر پنجے تن کے۔ بھیا لوگوں نے اعتراض کیا، بس تمہاری یہی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، وہاں نام لکھ دیا تو نام تو یہاں بھی لکھے جاتے ہیں، سبھاش چندر بوس روڈ، گاندھی مارگ، جواہر لال نہرو ہاسپٹل، ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ابھی اسی سال جو ہمارا سائنٹسٹ ایکس پریزیڈنٹ APJ کلام، ان کے نام پر یہ اٹھا تھا کہ نہیں ان کے نام پہ روڈ بنایا جائے، روڈ بنایا جائے، ہے نہیں روڈ بنایا جائے۔ تو میں نے کہا بھیا کوئی روڈ جس نے گاندھی کو گولی ماری تھی ان کے نام پہ بنا دو۔ میں نے کہا جناح کے نام پہ روڈ بنا دو، کہ جناح تو اینٹی تھے، ان کے نام پر پاکستان میں بنے گا، یہاں نہیں، کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ تو پتہ یہ چلا کہ جتنے بھی روڈ ہیں، جتنے بھی ہاسپٹلس ہیں، جتنے بھی انجینئرنگ کالج ہیں، یہ سب ہیں، ان سب کے نام پر یہ گاندھی مارگ ہے، یہ سبھاش چندر بوس ہاسپٹل ہے، یہ اندرا گاندھی فلاں ہے، یہ راجیو گاندھی فلاں ہے۔ کیا مطلب؟ یہ سب وہ ہیں کہ جنہوں نے ملک کے لیے وفاداری کی۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، میں نے 2-3 نام اور پیش کیے، کہا اگر آپ کے نام پیش کرو گے نا تو ریکارڈ کر لوں گا، میڈیا کو دے دوں گا، جیل ہو جائے گی، مولانا ضمانت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ تم جتنے بھی نام پیش کر رہے ہو سب کے سب ان کے نام پیش کر رہے ہو جو اپوزیشن ہیں، مخالف رہے ہندوستان کے، ہمیشہ ان کا نام پیش کر رہے ہو۔ میں نے کہا مطلب ان کا نام کیوں رکھا؟ اندرا گاندھی کا نام، اندرا گاندھی ایئرپورٹ، راجیو گاندھی ہاسپٹل، سبھاش چندر بوس مارگ، ان کے نام کیوں رکھے؟ انہوں نے کہا کہ مولانا یہ ملک کے وفادار ہیں، انہوں نے جانیں دے دی اس لیے ان کا نام رکھا گیا۔ اب اتنا تو پتا چلا کہ جو وفادار ہوتے ہیں ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اب لوگوں نے کہا اگر علی کا نام ہے تو ان کا کیوں نہیں ہے، اگر علی کا نام ہے تو ان کا کیوں نہیں ہے، اگر علی کا نام ہے تو ان کا کیوں نہیں ہے۔ میں نے کہا بے غیرت اتنا تو سوچ لے کہ ہمیشہ نام وفاداروں کے لکھے جاتے ہیں، غداروں کے نہیں لکھے جاتے۔ یہ تو دنیا سے سیکھو کہ یہ کیوں رکھا گیا، صراط مستقیم انہیں کیوں کہا گیا، انگوٹھی ان کے گھر سے کیوں گئی، جنت ان کے دروازے سے کیوں بٹ رہی ہے، قرآن ان کے گھر پہ کیوں آ رہا ہے۔ تو عزیزو بس ان مجالس میں آپ آئے ہیں تو انہی مجالس کے لیے ہم آئے ہیں، انہیں چھوٹا نہ سمجھو۔ ابھی اگر کل یہ اعلان ہو جائے کہ یہاں فلاں منسٹر آ رہا ہے تو بھیڑ لگ جائے گی کہ منسٹر آ رہا ہے، اور سب لوگ ادھر ادھر ایک کے اوپر ایک کھڑے ہو کے فوٹو بھی کھنچوائیں گے، اور اگر فوٹو آ گیا تو سب سے پہلے 2 روپے کا پیپر 8 روپے میں خریدیں گے، اور اگر اتفاق سے آ گیا چاہے ایسی کنڈیشن میں آیا ہو
کہ اگر بچے دیکھ لیں تو ڈر جائیں، مگر آ گیا مول صاحب میں کل تھا، مول صاحب میں پرسوں تھا، پریزیڈنٹ صاحب آئے تھے، فلاں صاحب آئے تھے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اگر دنیاوی بڑا بھی کوئی آ جائے کسی سیاسی جلسے میں تو ہم امٹ پڑتے ہیں فلاں آ گئے فلاں آ گئے، یقین ہے نہ آ گیا تو ان مجلسوں میں تو علی آتے ہیں، ان مجلسوں میں تو فاطمہ آتی ہیں، ان مجلسوں میں تو حسن و حسین آتے ہیں، ان مجلسوں میں تو بے رضا بی بی آتی ہے۔ تو یا تو یقین نہیں ہے کہ یہ آتے ہیں، اور اگر یقین ہے کہ آئے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں آئے، یا ہم ان سے بھی بڑے ہو گئے۔ قسم خدا کی یہ وہ مناظر ہیں، سوچنا چاہیے ہم کیوں آئے ہیں۔ خوش نصیب ہیں ہم وہ لوگ جو اس درگاہ پر آ گئے، اور ان سے زیادہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو فرش حسین پر آ گئے، اور اس میں بھی اور زیادہ ہیں وہ خوش نصیب لوگ جو توجہ سے مجلس سن رہے ہیں، اس میں بھی اور زیادہ ہیں خوش نصیب لوگ کہ فاطمہ کے لال کا نام آتے ہی رونے لگے۔ مجلس زینب کی تمنا کا نام ہے، دل کھول کے روئیے عزیزو۔ دو چیزوں میں کبھی بھی تکلف نہ کرنا، ایک ماتم میں اور ایک رونے میں۔ میں اکثر یہ سوچتا ہوں اور آپ کو بھی سوچنا ہے، اگر ماتم ہو رہا ہے ہم ایسے کھڑے ہیں، مصائب ہو رہے ہیں یوں دیکھ رہے ہیں، سر جھکا لو، آنسو نہ آئیں تو رونے کا سمو بنا لو، اس لیے کہ زہرا کا رومال تیرے چہرے تک آ گیا۔ اس لمحے سے میں ڈرتا ہوں کہ ماتم ہو رہا ہے، ہم ایسے بیٹھے ہیں، مجلس ہو رہی ہے، مصائب ہو رہا ہے، یوں دیکھ رہے ہیں۔ اگر حسین کی 4 سالہ یتیمہ بیٹی نے دامن پکڑ لیا اور صرف آپ سے ایک سوال کر لیا کہ ہم تو بابا کا ماتم اس لیے نہ کر سکے تھے، ننھے ننھے ہاتھ بدھے تھے، میں تو بابا کو اس لیے نہ رو سکی کہ جب بھی روتی تھی تماچے لگائے جاتے تھے۔ اے بابا کے چاہنے والے، تجھے کون تماچے لگانے والا تھا؟ اگر تو ماتم کرتا تجھے کون تازیانے لگانے والا تھا؟ ہاں عزیزو، مجھے آپ کی تھکان کا احساس ہے۔ مولوی آتے ہیں 1 گھنٹہ مجلس پڑھ کے چلے جاتے ہیں، مگر آپ ہیں جو مسلسل سن رہے ہیں۔ صبح 7 بجے سے آپ مسلسل مجلسیں سن رہے ہیں، تھکان تو ہو رہی ہوگی، بدن ٹوٹ تو رہا ہوگا، بدن ٹوٹ تو رہا ہوگا۔ میرے چہرے دیکھ رہے ہیں، اس میں وہ لوگ ہیں کہ جو ایئر کنڈیشن کے بغیر نہیں سوتے، اس میں وہ لوگ ہیں جو ایئر کنڈیشن کے بغیر آرام نہیں کرتے، مگر غریب فاطمہ تیرے لال کا ماتم کرنے کے لیے گھر چھوڑ کے چلے آئے۔ یہ بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں زینب کی بے ردائی کے ماتم کے بعد، آپ مسلسل رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں۔ ایک مولوی آیا، اس کے بعد میں دوسرا تیسرا مولوی آیا، آپ ویسے رو رہے ہیں، داد بھی دیتے ہیں، گریہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، مجھے یقین ہے تھکان ہو رہی ہوگی، بدن ٹوٹ رہا ہوگا، مگر جب تھکان ہو، بدن ٹوٹنے لگے، ہمت ساتھ نہ دے تو اس حسین کا رو کر لینا جو کبھی علی اکبر کا لاشا لایا، کبھی اول محمد کا لاشا لایا، زینب نے گلے میں بائیں ڈال دی۔ اے میرے بھیا، صبح سے لاشیں بے لاشیں لا رہے ہو، زینب کو اجازت دے دے، میدان میں جاؤں گے، علی اکبر کا لاشا۔ خدا کسی غم میں نہ رلا سوائے غم مظلوم کربلا، اس حسین کو یاد کرو،
جس نے اکبر کا لاشا اٹھایا، اس حسین کو یاد کرو جس نے پشت خیمہ پر ننھے علی اصغر کی لاش ذوالفقار سے دفن کی، اس حسین کو یاد کرو۔ ہاں عزیزو، دل کھول کے گریہ کرو، دل کھول کے ماتم کرو۔ ہم مجلس میں درگاہ عالیہ پر آئے ہیں، روایت میں ملتا ہے جب آپ ہائے حسین کہہ کے روتے ہیں، ہائے مولا، ہائے میرے آلہ، ہائے میرے آقا تیری پیاس، ہائے میرے مولا وہ شدت کی دھوپ۔ میں شکریہ ادا کر رہا ہوں جوگی پورہ نجف ہند کمیٹی کا کہ کمروں کا اہتمام ہے، ٹینٹ کا اہتمام ہے، سائے کا اہتمام ہے، کسی زائر کو پانی کی کمی نہ ہونے پائے، جگہ جگہ ٹویل کا انتظام ہے، باغ کو روک دیا گیا، ان کے سائے میں خیمے لگا دیے گئے، کوئی زائر دھوپ میں نہ رہے، کوئی زائر دھوپ میں نہ رہے۔ کاہے کے لیے؟ حسین کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آئے ہائے، آپ ہی نہیں آتے عزیزو، روایت میں ملتا ہے کہ جب آپ ہائے حسین کہہ کے روتے ہیں تو حسین کی 4 سالہ بچی اپنی دادی کے ساتھ مجلس میں آتی ہے۔ جب شہزادی مجلس کی تیاری کرتے ہیں تو سکینہ دامن پکڑ کے کہتی ہے دادی کہاں جا رہی ہو؟ کہا سکینہ تیرے بابا کے ذکر میں جا رہی ہوں، مجلس میں جا رہی ہوں۔ سکینہ بھی دادی کا دامن تھام کے مجلس میں آ جاتی ہے۔ جب مصائب ہوتے ہیں آپ گریہ کرتے ہیں، ہائے فاطمہ کا مظلوم لال، ہائے مسافر کربلا، اے میرا غریب مولا، کربلا میں ظالموں نے کون خنجر سے ذبح کر دیا۔ جب آپ ہائے حسین کہہ کے روتے ہیں تو سکینہ خاک سے اٹھ جاتی ہے، جناب سیدہ کے گلے میں باہیں ڈال کے ایک مرتبہ پیشانی کا بوسہ لیتی ہے، اے دادی بس اتنا بتا دو یہ کس حسین پر رو رہے ہیں، یہ کس حسین کا ماتم کر رہے ہیں؟ تو یتیمہ سکینہ کو زہرا کلیجے سے لگاتے ہیں، سکینہ یہ سب تیرے بابا کے چاہنے والے ہیں، سب تیرے بابا کے چاہنے والے۔ کربلا کرو کر کے کہتی ہے بابا آج اتنے چاہنے والے یہ اس وقت کہاں تھے جب مجھے تماچے لگائے جا رہے تھے، ارے خیمے جلائے جا رہے تھے، پھوپھی کی سر سے ردائیں چھینے جا۔ خدا کسی غم میں نہ رلا سوائے غم مظلوم کربلا۔ بہت اہتمام کیا ہے کمیٹی نے، جگہ جگہ لائٹ کا اہتمام ہے، مگر جب میں شام کے ٹائم اترا، آخری مجلس ہو رہی تھی، میں خیمے میں گیا آصف بھائی کے یہاں جو وہاں سے گزر رہا تھا، تو 4-5 سال کی بچی تھی، غالباً اس کی ماں رہی ہوگی، کہہ رہی تھی امی گھر چلو، امی گھر چلو مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ میں نے خود سنا اسرار بھائی، امی گھر چلو مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ تو جنگل ہے ہمارا گھر نہیں ہے۔ بہت روئیں گے اگر صاحب اولاد ہیں۔ میرا کلیجہ پھٹ گیا، ایک لمحے کے لیے میں ٹھہر گیا کہ دیکھتا ہوں ماں کیا کہتی۔ ماں نے سینے سے لگایا، تسلی دی، بیٹی ہم مولا کے گھر آئے ہیں کہ ہمارا روم نہیں ہے۔ کہا بیٹی ہم آج مولا کے مہمان ہیں، ہم مولا کے آئے ہیں۔ کہا اماں کل پھر آ جائیں گے، رات کو مجھے ڈر لگے گا۔ اماں مجھے رات کو ڈر لگے گا، امی مجھے گھر لے چلو۔ عزیزو یہ فطرت ہے بچے کی، آپ بیمار کر لینا فطرت ہے۔ آپ بچے کو مہمانداری میں لے جائیں، بچہ پورا دن گزار دے گا، مگر جب شام ہوگی، رات ہوگی، اب بچہ ماں باپ کو پریشان کرنا شروع کر دے گا۔ باپ ہے تو بابا گھر چلو، گھر یاد آ رہا ہے۔ ماں ہے تو ماں سے کہے گی اماں گھر چلو، گھر یاد آ رہا ہے۔ ادھر بچی فریاد کر رہی تھی ماں سے ہمیں گھر لے چلو، میرا کلیجہ پھٹ گیا۔
اس لیے کہ بچی ماں سے ضد کر رہی تھی. اتنے میں باپ آ گیا. اے بیٹی ڈرے گی کیوں؟ میرے پاس سو جانا، میں تجھے سینے پہ سلاؤں گا. ارے یہ جملہ اس نے کہا میرا کلیجہ بڑھ گیا. قید خانہ شام یاد آ گیا. شام کا اندھیرا، سورج چھپنے کے قریب. سکینہ کہہ رہے پھوپھی اماں گھر کب جائیں گے؟ پھوپھی اماں مدینے جائیں گے. رات آ رہی ہے، ڈر لگ رہا ہے پھوپھی. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا. شام کا وقت ہے، سورج چھپنے کے قریب ہے. روایات میں ملتا کہ پورا دن جناب سکینہ گزار دیتی تھیں. کبھی بیمار امام کے پہلو میں زخمی ہاتھوں کو دیکھ رہی ہیں، کبھی جناب زینب کے پہلو میں بیٹھ گئی، کبھی اماں رباب کے پاس آ گئی، مگر کسی سے پانی نہیں مانگتی تھی. مگر شام کا وقت ہوتا تھا، اب سکینہ کسی کے پہلو میں نہیں ہوتی تھی. جناب زینب خصوصاً توجہ، اندھیرا شروع ہوا. جناب زینب نے جناب سکینہ کو تلاش کرنا شروع کیا. اندھیرا ہونے سے پہلے اپنے پہلو میں بٹھا لیتی تھی. اندھیرا چھا رہا ہے، سکینہ کہاں ہے؟ رباب، کلثوم، سکینہ کہاں ہے؟ اٹھ گئی علی کی بیٹی، آواز دی قید خانے میں اینا اینا سکینہ. صاحب اولاد ہے، صاحب اولاد ہے، اینا اینا سکینہ. تلاش کرتی ہوئی آپ سیریا گئے ہیں نا. آپ نے دیکھا ہے نا قید خانہ آج تو بہت بڑا ہے، جب تو بہت چھوٹا سا تھا، 14x14 کا کمرہ. سکینہ نہیں ہے. وہ دروازہ جو دربار یزید کی طرف کھلا ہے، ایک وہ ہے، ایک دوسری طرف کھلا ہے. جناب سکینہ اس دروازے پر بیٹھ جاتی تھی. تاریخ کہتی کہ جناب سکینہ تلاش کر رہی ہیں جناب زینب. اینا اینا سکینہ، اینا اینا سکینہ. کیا دیکھا؟ ایک بچی قید خانے کی جالیاں تھامے ہوئے، سر پر گرد یتیمی، دامن جلا ہوا، کانوں سے خون بہ رہا ہے، آستینوں پہ خون لگا ہے. کربلا کا رخ کیے ہوئے جالیوں میں ہاتھ ہیں. کبھی آنکھیں کھول دیتی ہے، کبھی بند کر دیتی ہے. بھائی اتنا کہتی ہے بابا رات ہونے والی ہے، بابا بابا تمہیں معلوم ہے مجھے رات کو نیند نہیں آتی بابا. اور یہ کہہ کہ ہمتوں کو سمیٹ کے ایک جملہ کہا، بابا بس اتنا بتا دو کہ آج بھی نہ ہوگے بابا. اے میرے مظلوم بابا کیا آج بھی نہ ہوگے بابا. جناب زینب قریب پہنچی، سکینہ کا شانہ ہلایا. سکینہ نے آنکھیں کھولی. آجا میری سکینہ، بابا نہیں ہے تو پھوپھی کا سینہ ہے، میں تجھے سینے پہ سلاؤں گی سکینہ. جناب سکینہ کو آغوش میں لیا. زینب نے سنبھالا. ایک مرتبہ سکینہ مچلنا شروع ہو گئی. جناب زینب نے کہا سکینہ بیٹی کیوں ضد کر رہی ہو؟ سکینہ کہ پھوپھی اماں ضد نہیں کر رہی ہو. پھوپھی اماں، اے میری پھوپھی اماں ذرا آسمان کی طرف دیکھو. اب جو جناب زینب نے دیکھا چند پرندے ہیں جو جا رہے ہیں. بس سکینہ خاک پر بیٹھ گئی، قدموں پہ سر رکھ دیا. پھوپھی اماں تجھے میری غربت کا واسطہ، اے پھوپھی اماں میرے غربت کا واسطہ، بس اتنا بتا دو یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. زینب جھکی، سکینہ کو آغوش میں لے لیا. اے میری سکینہ شام کا وقت ہے، یہ پرندے اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں. بس زینب نے کربلا کا رخ کیا. سکینہ نے آواز دی چچا عباس، اے بابا حسین پرندوں کو گھر جانا نصیب ہو. ارے وہ کون سا وقت آئے گا جب سکینہ واپس مدینے جائے.
یہ آج کی آخری مجلس ہے، اتنا رو کہ آپ کو زیارت میں عباس کی زیارت ہو جائے، آپ کو رات کو شہزادی کی زیارت ہو جائے۔ اے غازی تیرے بھتیجی کے مصائب ہیں نا، تیری بہن کی بیریدائی کے مصائب ہیں۔ سکینہ ضد کرتی تھی گھر کب جائیں گے، گھر کب جائیں گے، گھر کب جائیں گے، مگر جب گھر جانے کا وقت آیا ایک مرتبہ قافلہ تیار ہو گیا، قافلہ تیار ہو گیا اور بیبیاں سوار ہو گئی۔ امام زین العابدین نے کہا پھوپھی اماں چلو قافلے کو اب کس کا انتظار ہے؟ جناب زینب ہاتھوں کو جوڑے ہوئے جناب عابد بیمار کے پاس آئی، میرے لال سید سجاد قیامت ہو گئی، کیا ہوا پھوپھی اماں؟ کہا میرے لال کہیں بھابھی رباب نظر نہیں آتی، میری بہنوں تمہارے لیے مصائب پڑھ رہا ہوں، کئی بہنیں کئی بھابھی رباب نظر نہیں آتی۔ امام زین العابدین جس کا تازہ تازہ توق اتارا گیا ہے، اب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہیں مگر زخم تو موجود ہیں، کمر میں لنگر نہیں ہے مگر زخم تو موجود ہے۔ کہا پھوپھی اماں کیا کہہ رہی ہو؟ کہا میرے لال ارے قافلہ کیسے لے جاؤں، کہیں بھابھی رباب نظر نہیں آتی۔ امام کہتے پھوپھی اماں چلو تلاش کیا جائے، تاریخ کہتی ہے آگے آگے جناب زینب، پیچھے پیچھے جناب کلثوم کربلا کے دشت میں آواز دے رہی تھی، اینا اینا رباب، اینا اینا رباب، اینا اینا رباب، اینا اینا رباب، آواز دیتی ہوئی علی کی بیٹی مقتل میں آ گئی۔ کیا دیکھا کہ جناب رباب ایک قبر کے قریب بالوں کو بکھرائے ہوئے دو زانوں بیٹھی ہوئی ماتم کر رہی ہیں، ماتم کر رہی ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے والی و وارث حسین، آوازیں بلند ہو جائیں، میرے والی و وارث حسین، اے فاطمہ کے لال قافلہ واپس مدینے جا رہا ہے، حسین مجھے اجازت دے دے رباب واپس مدینے چلی جا یا کربلا میں رہ جائے۔ اے فاطمہ کے لال جب تک اجازت نہ دے گا رباب نہ جائے گی۔ جناب زینب قریب آئیں، جناب رباب کا بازو تھاما، بازو تھام کے کہا بھابھی رباب، بھابھی رباب، بھابھی رباب۔ جناب رباب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، زار و قطار رو رہی تھی۔ بھابھی رباب قافلہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، کیا واپس مدینے نہ جاؤ گی؟ بس جب یہ کہا تو جناب رباب نے ہاتھوں کو جوڑا، اشارہ کر کے کہا علی کی بیٹی میرے پہلو میں بیٹھ جا، علی کی بیٹی میرے پہلو میں بیٹھ جا۔ جناب زینب پہلو میں بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ رباب اٹھی پھر ہاتھوں کو جوڑا کہ زینب برا تو نہ مانو گی، آخری جملے جتنی آوازیں بلند کر سکو بلند کر لینا، ارے یہ آنسو شہادت ہے، شہادت جتنے بہانا باوازیں بہن کہانا۔ ایک مرتبہ اٹھی، علی کی بیٹی برا تو نہ مانو گی؟ نہیں بھابھی رباب، اے میری زینب میں برا نہ مانوں گی، رباب میں برا نہ مانوں گی۔ کہ زینب پھر کہو کیا کہہ رہی ہو؟ کہ بھابھی رباب قافلہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، سب کو میں نے زخمی ہاتھوں سے سوار کیا ہے، اب تم باقی رہ گئی ہو، چلو بھابھی رباب۔ تو اٹھی اور ایک مرتبہ گلے میں باہر ڈال کے کہتی ہے معاف کرنا علی کی بیٹی، رباب کو نہ کہو جانے کے لیے۔ زینب انصاف سے بتاؤ، گھر کی رونق دو چیزوں سے ہوتی ہے، گھر کی رونق دو چیزوں سے ہوتی ہے، یا تو بچے موجود ہوں اور اگر بچے نہیں ہیں تو وارث زندہ ہو۔ اے زینب برا نہ ماننا، اگر تیرے اونا محمد مارے گئے تیرا دروازہ تو کھلا ہے، تیرا وارث تو زندہ ہے، مگر رباب مدینے جا کے کیا کرے؟ سکینہ قید خانہ شام میں سو گئے، وارث کربلا میں سو گیا، میری کوکھ بھی اجڑ گئے، میرا سواگ بھی اجڑ گیا، رباب لا جائے گی، کربلا میں رہ جائے۔ واہ حسینہ واہ مظلوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء